السلام علیکم دوستوں آج ہم بتانے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کرنی چاہی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلانا چاہتا ہوں، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہے۔ بیوی نے کہا، ضرور دعوت کیجیے۔ صحابی نے چھری اٹھائی اور ایک بھیڑ ذبح کی۔ بیوی کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی اور صحابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف نکل پڑے۔ صحابی کے 2 بیٹے تھے جو چھوٹے چھوٹے تھے۔ بڑے بیٹے نے باپ کو بھیڑ ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ کاش آپ یہاں ہوتے تو دیکھتے کہ ابو نے بھیڑ کیسے ذبح کی تھی۔ کیا میں آپ کو بتاؤں؟ چھوٹے بھائی نے جواب دیا، ہاں ضرور دکھاؤ۔ بڑے بھائی نے چھری اٹھائی اور چھوٹے بھائی کی گردن پر چلا دی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ جب بچے کی چیخیں ماں کے کانوں میں پڑیں تو وہ دوڑ کر آئی اور اس نے چلا کر کہا، ہائے یہ تو نے کیا کر دیا؟ بڑا بیٹا ماں کی مار سے بچنے کے لیے چھت پر دوڑا اور چھت سے نیچے گر کر مر گیا۔ جب ماں نے دونوں بچوں کی لاشیں دیکھیں تو پیٹ پکڑ کر رہ گئی، مگر اس عورت نے اتنے بڑے صدمے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کھانا پکانے میں کوئی کوتاہی اختیار نہ کی۔ اس نے اپنے دونوں بچوں کی لاشیں اٹھائیں اور دوسرے کمرے میں رکھ کر ان پر کپڑا ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھر لے کر آیا۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھے۔ بیوی نے اپنے شوہر کو بلا کر سارا ماجرا بیان کیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ دل پر قابو رکھنا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی خلل نہ آنے دینا۔ صحابی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ابھی آپ نے ایک لقمہ توڑا ہی تھا کہ جبریل امین علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے اور کہا کہ آپ اس صحابی سے کہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے بیٹے یہاں آ کر نہ بیٹھیں گے۔ نبی اکرم نے اس صحابی سے فرمایا، آپ اپنے دونوں بیٹوں کو یہاں بلا لو۔ صحابی نے کہا، دونوں بچے ہیں، کھیلنے کودنے کے لیے باہر گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کب تک واپس آئیں گے، آپ بسم اللہ کریں اور کھانا کھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دونوں بیٹے مر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے جنازوں کو یہاں لے آؤ۔ صحابی اٹھا اور دونوں بیٹے کے جنازوں کو لے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا پڑھی اور خدا سے ان کی زندگی کی درخواست کی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور بچے زندہ ہو گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ بچوں نے آپ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے والد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ باغ امہ نے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 4000 سے زیادہ ہے۔ ان میں سے کچھ معجزات جذبات کے وقت بھی ہوئے، مثلا جنگ کے دوران کسی مسلمان فوجی کا کوئی عوض کٹ جاتا تو وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا۔ آپ اس کے کٹے ہوئے حصے کو باقی حصے کے ساتھ ملا کر لعاب دہن لگاتے تو وہ فوراً جڑ جاتا تھا اور زخم کا نشان تک وہاں باقی نہ رہتا تھا۔ جنگ بدر میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے جنگ کی۔ ابو جہل نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر تلوار ماری جس سے ان کا پاؤں کٹ گیا۔ صحابہ اکرام انہیں میدان جنگ سے زخمی حالت میں اٹھا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس وقت وہ درد کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پاؤں کا جھولتا ہوا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملایا اور لعاب دہن لگا کر اوپر سے پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر بعد صحابہ نے ان کی پٹی کھولی تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک تھا اور اس زخم کا نشان تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جنگ خیبر کے قلعوں کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ جب بھی مسلمان حملہ کرتے تو یہودی سخت مقابلہ کرتے اور اسلامی لشکر ناکام ہو کر واپس آ جاتا۔ ایک قلعہ کے پہلوان کا نام مرہب تھا۔ وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آتا تو مسلمان اس کے سامنے ٹھہر نہ پاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا،
کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محب ہوگا اور خدا اس کے رسول کا محبوب ہوگا۔ وہ جم کر حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اس کے ہاتھوں میں اپنی مدد نازل کرے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں یہاں بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئے اور یہودیوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے یہودی لشکر کو تہش نہش کر دیا اور ان کے قلعہ کا مضبوط دروازہ یعنی خیبر کے قلعے کا مضبوط دروازے کو اکھیڑ ڈالا اور فرمایا، زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے سینے پر حیدر آیا ہے، یعنی حملہ کرتا ہوا شیر۔ حضرت علی نے پھر وہ قلعہ فتح کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی میں یہ آنکھیں کبھی خراب نہ ہوئیں، اور آخر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تواضع کے چند واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ سفر پر نکلے اور راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ صحابہ میں سے ایک نے فرمایا، میں اسے ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں اس کی خال اتاروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں اس کا سالن تیار کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور آگ جلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، ہم خود ایندھن جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں اور تمام کام ہم پر چھوڑ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر اپنے لیے کوئی برتری اور فوقیت پیدا نہیں کرنا چاہتا اور کسی پر میں بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ بندے ناپسند ہیں جو دوسروں پر بوجھ بنتے ہیں۔ اہل مدینہ کی عادت تھی روزانہ نماز فجر کے بعد اپنے برتنوں میں پانی بھر کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے۔ آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے تھے۔ صحابہ اس پانی کو متورق سمجھ کر اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ جب شدید سردی ہوتی تھی اور برف کی طرح پانی ٹھنڈا ہوا کرتا تھا، اس وقت بھی لوگ پانی بھر کر آپ کے پاس لاتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو واپس نہیں کیا تھا کہ پانی بڑا ٹھنڈا ہے، لہٰذا تم اپنا برتن لے جاؤ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حذیفہ یمنی مدینہ سے باہر گئے اور انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا۔ جناب حذیفہ نے ایک کپڑا تان کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنایا اور اس پردے کی آڑ میں آپ نے غسل کیا۔ جب آپ غسل کر چکے تو آپ نے وہ کپڑا پکڑا اور اسے تان کر فرمایا، حذیفہ اب تم نہاؤ، میں تمہارے لیے پردہ بناؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے بہت سی معذرت کی اور کہا، آپ پر میرے والدین قربان ہو جائیں، آپ زحمت نہ کریں، لیکن ان کی معذرت کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رضی کے سفر کا اصرار کرتے ہوئے فرمایا، جب دو شخص رفیق سفر ہوں، ان میں سے اللہ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی فکر کرتا ہے۔ روایت میں مسبول ہے کہ ایک کنیز نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا مالک مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں اور اس سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ بدسلوکی کا رویہ نہ رکھے۔ آپ نے کنیز کو ساتھ لیا اور اس کے مالک کے دروازے پر گئے۔ جب اس نے اپنی کنیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ لطف و کرم دیکھا کہ وہ اس کی سفارش کر رہے ہیں تو وہ اس کنیز کو راہ خدا میں آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جماعت کی خدمت کرے تو جماعت کے جتنے افراد ہوں گے تو اس کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خادم عطا فرمائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی جعفری اسلامک نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ایک واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔